بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الانبیاء میں 17 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام انبیاء ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 21ویں، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 73 یہ صورت ہے۔ اس صورت میں 7 رکوع، 112 آیات، 1174 کلمات اور 4925 حروف ہیں۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور قیامت کے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں۔ توحید کے 7 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آسمان زمین باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کو جدا کر دیا۔ جو خدا ایسا عظیم قدرت کا مالک ہے، خدائی اسی کی شایان شان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہماری قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو محض پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہماری قدرت جب ایسی ہے تو خالق مالک ہم ہیں، عبادت بھی ہماری ہی کرنی چاہیے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم ہی نے زمین میں پہاڑ لگا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ زمین میں پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین اتنے زلزلے، اتنے جھٹکے کھاتی کہ یہاں پہ زندگی کی بقا بہت مشکل ہو جاتی۔ تو یہ ساری قدرتیں ہماری ہیں، یہ سارے نظام ہمارے ہیں، تو لہذا عبادت بھی ہماری ہی کرنی چاہیے۔ چوتھی دلیل یہ دی ہے کہ ہم ہی نے زمین میں کشادہ راستہ ہم نے بنائے ہیں، اور یہ سارے راستے جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، آسمان کے، سمندروں کے، زمین کے، یہ ہم نے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ عجیب و غریب نظام، یہ عظیم نظام جب ہم نے بنایا ہے تو لہذا عبادت بھی ہماری ہی ہونی چاہیے۔ پانچویں دلیل یہ دی ہے کہ ہم نے ہی آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ یہ اگر آسمان کی محفوظ چھت نہ ہوتی تو یہ زمین تباہ ہو جاتی۔ تو لہذا نعمت کا شکر یہی ہے کہ جس ذات نے اس کو بنایا ہے، عبادت بھی اسی کی جائے۔ چھٹی دلیل یہ دی ہے کہ سورج اور چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے۔ نہ رات دن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ ہی دونوں آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ جس ذات کا اتنا عظیم نظام ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ ساتویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر آسمان زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظم کائنات کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا، لیکن نظم کائنات بتاتا ہے کہ یہ درہم برہم نہیں ہوا، یعنی یہ خدا ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، لہذا اسی ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے تو رسالت کے حوالے سے 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ ان 17 انبیاء کرام میں سے کچھ کے قدر تفصیل بیان کی گئی ہے اور باقی کا اجمالی سا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم مشرک بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ قیامت کے حوالے سے آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا ایک ریلا کھول دیا جائے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور انسانی آبادی پر حملہ کریں گے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا ہے کہ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے، کفار مکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ بشر یعنی انسان کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب پہلے بھی دیا گیا ہے
اور اس صورت میں بھی دیا گیا ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض ان کا قرآن کریم نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرتے اور کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں۔ تو ان کی اس رویے پر مختصر مگر نہایت پرزور اور معنی خیز طریقے سے بھی گرفتاری کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک تصور یہ تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کسی حساب کتاب اور کسی جزا و سزا سے سابقہ پیش نہیں آنا۔ چونکہ ان کی اس غفلت کی اصل جڑ یہی تھی کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کے اس عقیدے اور غلط فہمی پر نہایت مؤثر انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں سائنس کے حوالے سے آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک ایسی کتاب تمہارے لیے نازل فرمائی ہے جس میں تم سب کا تذکرہ موجود ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے نفسیات اس قرآن میں موجود ہے۔ انسان کی ایک نفسیات یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہوتا ہے، وہ جلد باز ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کو وساوس آتے ہیں، اس کا ایک کچھ نفس لوامہ ہوتے ہیں جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں گناہ کے بعد، کچھ امارہ بالسوء ہوتے ہیں جو گناہوں پر ابھارتے ہیں، کچھ مطمئنہ ہوتے ہیں جن کو گناہ کے جذبات زیادہ نہیں آتے۔ ہر انسان خود کو ان نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں تلاش کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے کہ آسمان زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ہم نے ہی اپنی قدرت سے دونوں کو جدا کر دیا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے بگ بینگ کے نظریے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس آیت کو پڑھتے جائیں اور بگ بینگ پر غور کرتے جائیں۔ قرآن اور سائنس دونوں ہی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ کائنات پہلے اکائی کی صورت میں تھی، پھر قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے پھیلا کر موجودہ حالت دے دی ہے۔ لیکن کچھ فرق بھی موجود ہیں۔ بگ بینگ کی تھیوری میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دھماکہ کس نے کیا تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل خود بخود نہیں ہوا، بلکہ ہر حرکت کے پیچھے کوئی محرک ہونا ضروری ہے، اور کائنات اگر بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے تو اس کا محرک ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ محرک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا یہ کہ بگ بینگ کا مطلب ہے عظیم دھماکہ۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ دھماکے سے زندگی وجود میں نہیں آتی بلکہ خراب ہوتی ہے۔ دھماکے سے ہمیشہ تباہی پھیلتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے دھماکے کا الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ فرمایا ہے کہ بند مادے کی صورت میں تھا جس کو ہم نے کھول دیا۔ تو قرآن کریم کی تعبیر عقل اور فطرت کے زیادہ قریب ہے بنسبت سائنس کے۔ تیسرا، آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے، یہ بڑی اہم حقیقت ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ سورج، چاند یعنی ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا ہے کہ فنائے دنیا کے موقع پر دنیا بالکل اپنی شروعات کے نقطے پر آ جائے گی۔ سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا خاتمے کے قریب ہوگی تو دنیا دوبارہ سمٹ کے سکڑ جائے گی اور اپنے شروع ہونے والے نقطے پر آ جائے گی۔ تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے اور یہ ہر دور میں اپنے اعجازات کو، اپنے معجزات کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت پر ایمان لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔